تاجدار ختم نبوت اصل تقریر تو ویسے ہو چکی ہے، حقیقت بتا رہا انہوں نے جو باتیں کی ہیں ہم نے بھی وہی کر دی۔ سب سے پہلے مسلک ہے عقیدہ ہے، اس کے بغیر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، عقیدہ ہی غلط ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہہ رہے تھے ہم رضوی سپرے کر رہے ہیں اور بالکل یہی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے استاد جی، میں تقریر کروں گا، اب انہوں نے بلایا جو ہے وہ آپ کے سارے بھی آئے ہیں سننے کے لیے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے، خطبے سے قبل یہ آپ کو بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں حضرت، آپ کے لیے بھی، جہاں میں پڑھ کے آیا ہوں، وہ فرماتے تھے انسان کی دو آنکھیں ہیں، ایک نکل جائے تو بندہ کانا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سارے بولو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرماتے تھے اسلام کی بھی دو آنکھیں ہیں، ایک کا نام اہل بیت اطہار ہے، دوسری کا نام صحابہ ہے۔ بندہ اہل بیت کے بے شک نعرے لگاتا رہے، مولا مرتضیٰ کے جشن مناتا رہے، لیکن کسی ایک صحابی، بالکل ایک صحابی، ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ کی یاد تک کسی ایک صحابی کا بغض رکھنے والا ہو، فرمایا وہ اسلام کا کانا ہے۔ بے شک مولا مرتضیٰ سے محبت کے دعوے کرتا رہے، اور دوسری طرف فرماتے تھے کہ بے شک صحابہ کے جلسے مناتا رہے، صدیق اکبر کے نام پر فاروق اعظم، عثمان غنی، سب کے نام کے جلسے منائے، لیکن کسی ایک اہل بیت کے فرد کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر حکم رکھے گا تو وہ بھی اسلام کا کانا ہے۔ تو میں پوچھتا تھا حضور اسلام مکمل کس کا ہے؟ وہ فرماتے تھے جو صدیقی نعرے بھی لگائے، حیدری نعرے بھی لگائے۔ ہمارا مسلک یہ ہے، مسلک کے بغیر حضرت کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ میں اس لیے ہوں کہ یہ مسلک پر پہرا دے رہی ہے، اپنی بات بتا رہا ہوں، مسلک سے ہٹ جائے تو میرا تعلق نہیں ہے، اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہر بندے کی اپنا ایک ہوتا ہے مزاج، میرا مزاج یہ ہے کہ جب تک عقیدہ اہل سنت، امام اہل سنت کے عقائد پر رہے گی تو ہمارا تعلق ہے۔ اس لیے انہوں نے باتیں کی، تقریر ہو گئی ہے، اب ہم نے قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں سبق سنانا ہے، ہم سے سینئر خطیب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ درود پاک پڑھ لیں۔ السلام الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا اقسم بهذا البلد فانت حل بهذا البلد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ بابا سے بلند پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ ذو الاجتبا، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت کو ناز ہے، ادھر عثمان غنی پر حیا ناز کرتی ہے تو ادھر مولا مرتضی پر شجاعت کو ناز ہے، اور ادھر حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے تو ادھر حسن ابن علی پر صلح کو ناز ہے، اور زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے،
زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت تو ناز ہے، زہرا کے ہر ایک قیام پر قدرت کو ناز ہے، اگرچہ خود امام نہیں امامت کو ناز ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکم۔ بابا سے بلند پڑھ لیں، کوئی کنجوسی نہ کرے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، آخری بندے تک ایک ہی آواز آنی چاہیے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلانا خود۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اکچاریا یا زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان گرامی، اس شعر کی آپ کو تب سمجھ آئے گی، حضرت بات کر رہے تھے میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی، کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ رضوی اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے، ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، حبیب یمنی جب یمن سے چل کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، اے محمد میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ابو جہل بھی ساتھ تھا، وہ کہنے لگا آپ اشارہ کریں، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، چاند دوبارہ جڑ جائے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے ید اللہ والے ہاتھ سے انگلی کو بلند کیا، چاند ٹوٹ بھی گیا، ساتھ کھڑا ابو جہل کہنے لگا، ارے چاند کو توڑنا تو آسان ہے، دیکھوں گا محمد چاند کو جوڑے گا کیسے۔ عاشقوں کا امام رفیق دار اور نثار بولے، نقشبندیوں کا پیر بولا، جناب صدیق اکبر بولے، آپ بول کر کہنے لگے، بدبخت اپنی زبان کو بند رکھ، میرا نبی چاند توڑ بھی سکتا ہے، چاند جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی شعر کی عکاسی کی، کیا فرماتے ہیں، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے خود سراپا نور تھے، وہ تھا کھلانا خود سراپا نور تھے، وہ
چڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا صاحب حمد اس رب تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہات بھی. لاکھوں کروڑوں مرتبہ درودوں کے گلدستے ہوں نبی مکرم نور مجسم فخر موجودات فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ اعلیٰ عرفہ بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج کی بزم آپ کے اس گاؤں اسلوہ ککھڑا کی جامعہ مسجد کے اندر منعقد ہے. رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں جتنے بھی تحریکی بھائیوں نے اس کے اندر دام میں دل میں سخن قدم میں جس طریقے کا حصہ لیا اللہ ہر دام دل میں کسی طریقے کا بھی اگر حصہ لیا اللہ ہر روپے کے بدلے انہیں عمل کثیر عطا فرمائے وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے. قبلہ سٹیج کی زینت آل نبی اولاد علی پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری جو ہمارے ہی تحصیل کہوٹہ کے امیر بھی ہیں مجاہد اہل سنت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ذکیر احمد صابری صاحب دیگر علماء کرام جن کے میں نام نہیں جانتا یقیناً یہ مجھے معاف فرمائیں گے. اور میں قبلہ عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ندیم رضوی سیرانی صاحب کی طرف سے بھی معذرت چاہوں گا کہ ان کی ایک بہت ہی قریبی فوتگی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ آپ کی اس محفل کے اندر شرکت نہ کر سکے. رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ ان کے اس مرحوم کی کامل حتمی بخشش فرمائے درجات بلند فرمائے. عزیزان گرامی قدر میں نے خطبہ شریف کے اندر آیت مقدسہ تلاوت کی. بات یہ ہے کہ صبح شام آپ کو پتہ ہی ہے ربیع الاول شریف گزرا ابھی ربیع ثانی کا بھی تقریباً آدھا مہینہ گزر رہا ہے. دن رات پروگرام کی وجہ سے گلا میرا اس طریقے سے ساتھ نہیں دے رہا. قبلہ حضرت ترنم میں آپ کو خوش کریں گے اور انشاءاللہ معافیہ ضمیر آپ کے سامنے رکھیں گے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. ایک دو روایت عرض کر کے اجازت چاہوں گا. قبلہ پیر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور مجھ سے سینئر خطیب حضرت علامہ ذکیر صابری صاحب بھی موجود ہیں. میں نے خطبہ شریف کے اندر آیت مقدسہ تلاوت کی. رب کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد مجھے قسم ہے مکہ شہر کی. بلد ویسے تو شہر کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر مکہ شہر مراد لیا گیا ہے کہ مجھے قسم ہے کس کی جی مکہ شہر کی. شروع سے آخر تک کسی چیز کا طالب نہیں ہوں. آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. شاید کوئی آپ کے ذہن میں میری بات بیٹھ جائے میری بھی بگڑی بن جائے گی. آپ نے توجہ میرے لفظوں کی طرف رکھنا ہے. میں بات کر رہا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد مجھے قسم ہے مکہ شہر کی. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رب مدینہ کی بھی قسم کھا سکتا تھا. عراق و ایران بڑے بڑے مقدس شہر گزرے لیکن رب نے کسی اور شہر کی قسم نہیں کھائی. خود سے سوال کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کسی اور شہر کی قسم رب نے نہیں کھائی. مکہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رب نے مکہ کی قسم اس وجہ سے کھائی کہ مکہ کے اندر حجر اسود ہے میرے حضور نے اس کو چوما ہے. پھر کہتے ہیں یہ بات نہیں ہو سکتی یہ بات نہیں ہو سکتی. پھر کہتے ہیں کہ شاید وہاں پر مقام ابراہیم ہے جس کی وجہ سے رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
کہ جس جگہ ابراہیم نے قدم رکھے ہم نے اس جگہ کو مصلی بنا دیا. پھر کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے, اگر ابراہیم قدم رکھے تو وہ جگہ مصلی بنتی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی بات کے اندر آپ نے لکھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں میں سے بعض کو فضیلت عطا فرمائی. تو یہاں پر اگر رب نے مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم کھانی ہوتی تو ابراہیم قدم رکھے صرف وہ جگہ مصلی بنتی ہے, لیکن آمینہ کا لال قدم رکھے صرف وہ جگہ مصلی نہیں بنتی. مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک رب ساری کائنات کو مصلی بنا دیتا ہے. کہتے ہیں یہ بات نہیں ہو سکتی, مقام ابراہیم کی وجہ سے رب نے قسم نہیں کھائی. پھر کہتے ہیں شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر مقام صفا و مروہ ہے, شاید اس وجہ سے رب نے قسم کھائی. پھر کہتے ہیں یار یہ بات بھی نہیں ہو سکتی, بیت اللہ شریف ہے, کہتے ہیں یہ بات بھی نہیں ہو سکتی. آپ کہتے ہیں میں نے کہا چلو قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن تو بتا رب نے کس وجہ سے قسم کھائی. قرآن کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, ہم نے مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم نہیں کھائی, ہم نے بیت اللہ کی وجہ سے قسم نہیں کھائی, ہم نے حجر اسود کی وجہ سے قسم نہیں کھائی, ہم نے صفا و مروہ کی وجہ سے قسم نہیں کھائی, ہم نے فقط مکے کی قسم اس وجہ سے کھائی ہے کیونکہ مکے کی دھرتی نے میرے محبوب کے قدموں کے بوسے لیے ہیں. پتا چلا ارے مکہ کو یہ عظمت مکہ کی وجہ سے نہیں ملی, شہر کی وجہ سے نہیں ملی, جتنی بھی مکہ کو شانیں ملی مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے. کیونکہ مصطفیٰ اگر مدینے میں جاتے ہیں رب کو مدینہ پیارا ہو جاتا ہے. کیونکہ مصطفیٰ اگر سیدہ عائشہ کی گود میں ہوتے ہیں رب کو عائشہ کی گود پیاری ہو جاتی ہے. کیونکہ مصطفیٰ یار غار کے پاس ہوتے ہیں رب یار غار سے پیار کرتا ہے. کیونکہ مصطفیٰ ہجرت کی رات علی کے پاس ہوتے ہیں رب کو علی پیارا ہو جاتا ہے. پتا چلا رب کی محبت کا مرکز مصطفیٰ جاتے ہیں رب کی محبت ادھر چلی جاتی ہے. وہی مصطفیٰ اگر کملی اوڑھتے ہیں رب کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. ارے رب کی نسبتیں دیکھیں کہ رب اپنے محبوب سے پیار کتنا کرتا ہے. آج میرے بابا جی کہتے تھے نا جب حضور کی عزت کی بات آئے, جب حضور کی محبت کی بات آئے تو پھر تم کے چنانچہ والی بات نہیں کی جاتی, پھر انیوا پیار کیا جاتا ہے, پھر پوچھا نہیں جاتا, پھر کیا جاتا ہے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, دوستوں سے رستے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ بدعقیدگی کی فضا یہ کیوں پھیلی, بدعقیدگی کی فضا کیوں پھیلی. آج ہم سے لوگ اٹھ کر ان کی طرف جا رہے ہیں لیکن ان سے ہماری طرف کوئی نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے آل رسول کے ذکر کو کم کر لیا ہے. یہ بھی ایک پکی میں کنفرم بات کرتا ہوں, لیکن اگر آج ہمارے اہل سنت کے سٹیجوں پر آل رسول کا ذکر اس بلندی کے ساتھ بیان ہو تو کبھی کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہم پر اعتراض کرے. ہمیں آل رسول کا ذکر اس طریقے سے ہم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے, یہ بھی کنفرم بات ہے. لیکن یاد رکھیں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سے ایک حضرت نے بات منسوخ کی, انہوں نے مجھے سنائی. وہ فرماتے تھے کہ ہم پیر صاحب سے کسی بندے نے پوچھا تھا پیر صاحب کیا وجہ ہے کہ لوگ سنیوں سے اٹھ کر رافضیوں کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر سنی اپنی محافل کے اندر اہل بیت کا ذکر کرے تو لوگوں کو پتہ چل جائے اہل بیت روافض کے نہیں ہیں بلکہ سنیوں کے ہیں. اس لیے ہم الحمدللہ خطبے کے اندر بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امیر المجاہدین کا عقیدہ تھا, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مجدد الف ثانی کا عقیدہ تھا, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو دادا علی کا عقیدہ تھا, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو کسی عام بندے کا نہیں تھا بلکہ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ تھا. اس لیے رب تھوڑی ختم ہو گیا. میں آپ کے سامنے جو ابھی حدیث رکھنے لگا ہوں اور حضور کی محبت حضرت کیا ہے, حضور کی محبت کیا ہے, یہ آپ کو بتانے کے لیے مشکات شریف کے اندر دلائل النبوہ کے اندر امام بیقی نے بھی اس کو ذکر کیا, دارمی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں.
حضور نے صحابہ سے پوچھا ایو خلقین آجب علیکم ایمانا، اے صحابہ بتاؤ تم سب میں سے عجب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجب ایمان کس کا ہے؟ سب سے حیران کر دینے والا کس کا ایمان ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قالو الملائکہ، فرمایا کس کا ہے؟ ملائکہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ فرشتوں کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان کا ایمان کس طرح اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ جن کے سامنے ہر وقت تجلیات خدا رہتی ہوں، ان کا ایمان اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت صحابہ نے کہا فداک ابی و امی، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد نبیوں کا ایمان سب سے عجب ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا ان کا ایمان کس طرح اعلیٰ ہو سکتا ہے کہ جن پر ہر وقت رب کی وحی اترتی ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بچھونا سونا جاگنا سب کچھ خدا کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ایمان کس طرح جو ہو سکتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، پھر اس کے بعد ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان سب سے عجب ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا صحابہ تمہارا ایمان کس طرح اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ تمہارے سامنے میں اشارہ کرتا ہوں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ کرتا ہوں چاند جڑ جاتا ہے، تمہارے سامنے علی کی عصر قضا ہو رہی ہو، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، تمہارے سامنے میں اشارہ کروں یہودی کے گھر سے وہ تنا اٹھ کر میرے قدموں میں آ جاتا ہے، تمہارے سامنے میں اشارہ کروں تو بند مٹھی کے اندر کنکریاں مجھ پہ درود پڑتی ہیں، تم نہیں ایمان لاؤ گے تو اور کون لائے گا؟ تمہارا ایمان کس طرح جو ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا نبی اللہ ہمارا علم جواب دے گیا، ہم اس سے آگے نہیں جانتے، آپ بتا دیں سب سے عجب ایمان کس بندے کا ہے؟ حضور نے فرمایا نہ ملائکہ کا ہے نہ نبیوں کا ہے، نہ صحابہ تمہاری جماعت کا ہے، یاد رکھنا وہ تم سب کے بعد میں آئیں گے، وہ میری امت ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کریں گے، ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے پیار کریں گے۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا کہ کوئی نبی تھا اشارہ کرتا تو جان ٹوٹ جایا کرتا تھا، صرف سن کر، ارے جب اس کے سامنے کوئی میری گستاخی کرے گا وہ سوچیں گے نہیں بلکہ 27 کی 27 اس کے اندر بار دے گا، وہ دیکھیں گے نہیں کوئی غازی ممتاز بنے گا، کوئی مدیر بنے گا، کوئی غازی عامر چیمہ بنے گا، کوئی غازی مرید شہید بنے گا، اس کے بعد کوئی میرے امیر مجاہدین علامہ خادم رضوی بنیں گے۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، صرف سن رکھا تھا، کوئی نبی تھا۔ تو یاد رکھیں حضور نے اتنی بڑی بشارتیں کیوں دی؟ اس کی وجہ یہی ہے حضور کو پتا تھا ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کریں گے۔ ایک سامنے ابھی بچہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت نے جب یہاں سٹیج سے نعرہ لگا تو نعرہ رک گیا تھا، جب آپ کے سن کو کچھ مسئلہ ہوا تو وہ بچہ کہہ رہا تھا حضرت من سبا نبیًا، یہ میں گارنٹی کہتا ہوں کہ آج سے پہلے حدیث تو دور کی بات ہمارے بچے کو دیکھ کر قرآن نہیں آتا تھا، لیکن آج بچوں کو زبان کی حدیثیں یاد ہیں، یہ میرے امیر المجاہدین کا فیضان ہے۔ اور یہ میں جو آپ کے سامنے بھی بات کر رہا تھا نا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے پیار کریں گے، یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 17 کا دھرنا فیض آباد کے پل کے مناظر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب میں وہاں پر موجود تھا، اللہ کی عزت کی قسم رات کے 12 یا 1 بجے کا وقت ہو گیا تھا، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بارش لگ پڑی، نومبر کا مہینہ، سخت سردی، ادھر سے مری کی ٹھنڈی یک بستہ ہوائیں بھی چل رہی تھی، لوگوں نے پل کے نیچے جانا شروع کر دیا۔ میرے امیر المجاہدین جب سٹیج پر آئے انہوں نے کہا یار تم نے کیا حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے؟ حقیقت میں حضور کی عزت پر پہرا تو یہ تھا کہ جب بارش ہو تم نے کرتے اتار کر ایک ہی نعرہ لگانا تھا، وہ نعرہ کیا تھا؟ تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگ پل سے اوپر آئے اور سب نے کرتے اتار کر نعرہ لگانا شروع کر دیا، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ
بات کر رہا تھا کہ اس وقت کیا ہوا، امیر المجاہدین کے ایک لفظ پر لوگوں نے اپنے کرتے اتار کر یک بستہ ہم وہاں رہ کر آئے، پتر شاہ صاحب بصیر نموس رسالت بھی ہیں، انہوں نے تو جیلوں کی وہ تنگیاں بھی برداشت کی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم وہاں پر ویسے بندہ نہیں لیٹ سکتا تھا، کوئی خیموں میں چھپ رہا تھا، کوئی پل کے نیچے جا رہا تھا، جب مرد مجاہد نے ایک للکار لی اور کہا یار تم نے کیا حضور کی ناموس پر پیرا دینا ہے کہ تھوڑی سی بارش کو دیکھ کر پل کے نیچے چلے گئے، تو ہم نے اپنی اگنا گنگار آنکھوں سے دیکھا لوگ پل سے اوپر آئے اور کرتے اتار کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ وہ حدیث کا نچوڑ تھا جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا، کیونکہ حضرت نے بھی خطاب کرنا ہے، میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا۔ علامہ سیوطی نے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کیا، امام احمد بن حنبل قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں اتنی دیر میں۔ یہ میں آپ کو بات کیوں سنانا چاہتا ہوں، سیاسی پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہے، نون کا ہے، ان کا رہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کو پی ٹی آئی مبارک، لیکن ہمیں حضور مبارک۔ خبر میں نہ غلہ آئے گا نہ تیر آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، ایک ہی ذات آئے گی، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یار بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا علامہ سیوطی کے حوالے سے، امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اتنے میں ایک بادشاہ کا وزیر آ گیا اور اس نے آ کر کہا حضرت بادشاہ کی بیٹی ہے اور بادشاہ کی بیٹی کو اسیب ہے، جن نے شکار کر لیا ہے، اب وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتی ہے، آپ کوئی دم کریں، کوئی تویز دیں یا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب حضرت یہاں پر ایک بڑا زبردست آپ کو نقطہ دینا چاہتا ہوں، علامہ سیوطی نے قبلہ بابا جی کے اس عقیدے کی بھی ترجمانی کر دی اور بتا دیا کہ قیامت تک بابا جی کا فیضان بند ہے، نہیں ہو سکتا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے جب قرآن پڑھا رہے تھے تو اس وزیر نے آ کر کہا حضرت ہمارے ساتھ چلیں، تو آپ نے کہا وہ ایک رایا کا بادشاہ ہے، لیکن جس کا میں قرآن پڑھا رہا ہوں وہ تیرا بھی بادشاہ ہے، تیرے بادشاہ کا بادشاہ ہے، تمام کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو تو ایک رایا کے بادشاہ کا حکم لے کر آیا ہے، لیکن جس کا میں حکم پڑھا رہا ہوں وہ تمام کائنات کا بادشاہ ہے۔ میں تیرے ساتھ نہیں جاتا، اگر تیرے بادشاہ کو کام ہے تو اس کو کہہ کہ میرے در پہ آ جا، اس کو کہہ کے میرے در پہ آ جا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ کچھ کریں، آپ نے کہا اچھا باہر چلا جا، مسجد کے بالکل عین دروازے پہ میرے جوتے پڑے ہوں گے، جو نقطہ آپ کو دینا چاہتا، میرے جوتے پڑے ہوں گے، ان میں سے دونوں نہیں اٹھانے، ایک جوتا اٹھانا ہے اور جا کر بادشاہ کو پکڑانا ہے، کہنا ہے بادشاہ صاحب اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑے۔ یار کیا امام تھے، بڑے بڑے بادشاہ بھی جن کے جوتوں کو پکڑا کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے علماء پیر بک جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ساری کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ پہلے بھی ایک حضرت نے ایسی بات کی تھی تو اس پر بڑا مسئلہ بنا تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے سب پیروں کی کہہ دی، میں اللہ ماشاءاللہ ذات اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کا وہ جوتا لے کر چلا گیا، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بادشاہ کو کہنا اسے اپنے ہاتھ میں اٹھانا، اٹھا کر اپنی بیٹی کے چہرے کے سامنے رکھنا، اور جن کو کہنا جب وہ اسے دیکھے گی نا تو جن حاضر ہو جائے گا، تو جن کو کہنا کہ یہ جوتا کافی ہے یا امام احمد بن حنبل کہتا ہے میں خود چل کے تیرے پاس آ جاؤں۔ بادشاہ کی خدمت میں جوتا پیش کیا گیا، بادشاہ نے ہاتھ میں جوتا اٹھایا، جوتا اٹھا کر میری آواز باہر تک آ رہی ہے، جوتا اٹھا کر بیٹی کے سامنے رکھا، فرمایا امام احمد بن حنبل کہتا ہے کہ جوتے کے ذریعے چلا جائے گا یا وہ کہتے ہیں میں خود آ جاؤں۔ تو جن نے کہا جی کہ ان کو جا کر کے نا میں چلا جاؤں گا، جن کا وہ غلام ہے میں بھی اسی محمد کا غلام ہوں، انہیں کہنا کہ میں چلا جاؤں گا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہ بات یہ ہے کہ جب تک حکمرانوں کو ہمارے علماء ہمارے پیر اعظام نے اپنے جوتوں تک رکھا اس وقت تک دین ٹھیک رہا، اور جب ہم نے انہیں اپنے سٹیجوں پر لے آئے تو دین میں خرابی پیدا ہو گئی۔ یہ آپ پکی کنفرم بات ہے
کچھ 2 ہفتے 3 ہفتے میرا ایک مٹور پروگرام ہوا تھا، میں نے وہاں پر بھی بات کی تھی. ایک راجہ صاحب بڑے اچھل رہے تھے، ان کے ساتھ میری تھوڑی گرمی سردی بھی ہو گئی تھی. میں یہ بات کیوں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ سٹیجوں پر ایسے لوگوں کو جو بالکل شریعت کے جو ہے وہ قاتل ہوتے ہیں، صبح اٹھ کر حضور کی سنت کو نالیوں کے اندر بگا دیتے ہیں، انہیں ہم سٹیجوں پر لے آتے ہیں. جو دین کے ساتھ غداری کرتے ہیں، ہم انہیں جب سٹیجوں پر لے آتے ہیں تو تب جا کر ہمارے دین کا ماحول خراب ہوتا ہے. جب تک ہم انہیں اپنے جوتوں میں رکھیں گے تو نظام ٹھیک رہے گا. آج سے یہ تہیہ کر لیں، یار کس کو بھی ووٹ دینی ہے، لیکن کم از کم اتنا خیال کرنا ہے کہ یار جب حضور کی ناموس کی عزت کی بات آئی، حضور کے صحابہ کی عزت کی بات آئی، حضور کی اہل بیت کی عزت کی بات آئی، تو کیا نون پی ٹی آئی بلے تیروں والوں میں کس نے پہلے صف اول میں کون کھڑا ہوا؟ تو میں گارنٹیڈ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو علماء کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. یا تو وہ امیر المجاہدین کی فکر رکھنے والا ہوگا یا میرے امیر اہل سنت کی فکر رکھنے والا ہوگا. تو وجہ کیا ہے؟ آج دین سے دوری ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم برادریزم کو پالتے ہیں، آج ہم برادریزم کو آگے لے کر جاتے ہیں. جی فلاں ناراض ہو جائے گا، یار فلاں کو راضی کرنے کے چکر میں کہیں یہ نہ دیکھنا خدا ناراض ہو جائے، کہیں یہ نہ دیکھنا مصطفیٰ ناراض ہو جائے. اس لیے کل جب مصطفیٰ ناراض ہو جائے اس سے پہلے یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی برادری والوں کو ناراض کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ. جب وہاں پر تم سرخرو ہو جاؤ گے تمہارا نام بھی باقی رہے گا، تمہارا کام بھی باقی رہ جائے گا. حضرت خطاب فرمائیں گے. میں آخر میں قبلہ بزرگوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے وہاں جا کر لازمی اشعار پڑھنے ہیں، تو یہ میں اشعار آپ کی نظر کروں گا، عقیدے کے حوالے سے بھی ہیں. اور حضرت بھی کہہ رہے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی، اچھی آنکھوں سبحان اللہ. ابو بکر عمر عثمان و علی چنے 4 حضور دارا نے بچ. یہ بزرگ بڑا پسند کرتے ہیں، انہوں نے مجھے رستے میں بھی کہا کہ یہ کیا اگر آپ نے لازمی پڑھنا تو آپ کو اگر مزہ آئے تو یار سبحان اللہ کہتے ہیں. سارے پٹواری پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں تو قبلہ حضرت نے خطاب کرنا ہے تو ان کی آپ آواز پر ہی سبحان اللہ کہیں گے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں گلا پہلے بھی ڈسٹرب ہے اور میں اتنا ترنم اس طریقے سے بھی نہیں کر سکتا جس طرح حضرت سینئر ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی چنے 4 حضور ہزارہ نے بچ، ایک نے کی تھی تصدیق صدیق بڑھیا خاص رفیق جو غارہ نے بچ. ایک لئی آپ حضور دعا کی تھی مولا دے عمر کفارہ نے بچ. جس سے سائے کولو میں ابلیس ڈردا دتی آزان جس نے ریک دارہ نے بچ. ایک دے کولو کرن حیال ہوئی پھل ریا خار دارہ نے بچ. حرم پاک وچ جس دی ولادت ہوئی عمر کھیل گزاری تلوارہ نے بچ. دس کس نو میں کٹ سمجھا وقت فضیلت اپنی انہ چارہ نے بچ. سمجھے فرق جو نبی دے یارہ اندر آسم فرق ہے اس نے ایمان نے بچ. سمجھے فرق جو نبی دے یاروں پر آسم فرق ہے اس نے ایمان نے. یاد رکھنا آپ کو خوش نصیب ہو کہ باقی صحابہ کے لیے، یہ تو میں نے پہلے حدیث بیان کی بات میں تو بندہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ حضرت نبیوں فرشتوں اور اس کے علاوہ صحابہ پر عام امتی کو فضیلت دے دی، تو یہاں پر جزوی فضیلت مراد لی گئی ہے. کلی فضیلت جو ہے وہ حضور کے بعد تمام صحابہ میں صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا مرتضیٰ ہے. یہ ترتیب چلتے چلتے ولیوں تک آتی ہے، پھر ایک عام مومن تک آتی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جزوی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی، لیکن یاد رکھنا کہ حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اسے ایک مرتبہ مبارک ہو. فطوبی سبع مرات، اور جس نے مجھے دیکھا نہیں صرف لوگوں سے سنا کتابوں میں پڑھا
کوئی نبی تھا اشارہ کرتا تو چاند ٹوٹ جایا کرتا، کوئی نبی تھا اشارہ کرتا سورج واپس آ جاتا تھا۔ صرف لوگوں سے سن رکھا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر ابو بکر بھی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے، عمر فاروق بھی اس نبی کے جلال اور جمال کو دیکھا کرتے تھے، عثمان غنی بھی اس نبی کے حسن کے اندر مگو ہو جاتے تھے۔ ارے صرف لوگوں سے سن رکھا ہوگا، سن کر جو ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کریں گے، فرمایا ان کے لیے ایک مرتبہ مبارک نہیں، 7 مراتین، ان کے لیے 7 مرتبہ مبارک ہے۔ یہ آپ کی شان ہے یار۔ دیکھیں کہ جب آقا کریم دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ پھر بھی کہیں امتی امتی، آپ کا ایک ہی نعرہ ہو۔ تو امتی جب حضور کی ناموس پر بات بنے، حضور کی نسبتوں کی ناموس پر بات بنے، تو وہ سوچتا رہے یار میں بولوں گا تو فلاں کیا کہے گا، میں بولوں گا تو فلاں کیا کہے گا۔ تو یار یہ سوچنے والی باتیں نہیں ہوتی۔ اگر سوچنے والی باتیں ہوتی تو میرے بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک قول کے قائل ہوتے۔ وہ کہتے یار میں تو پاؤں سے بھی چل نہیں سکتا، معذور شخص ہوں، ایک مسجد کے اندر حجرے کے اندر بیٹھ کر دین پڑھاتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ رکھتا، لوگ میرے ہاتھوں پر بھی بوسہ دیتے، نذرانے بھی دیتے، لیکن انہوں نے کہا اس طرح بات نہیں چلے گی۔ جب حضور کی عزت کی بات آ جائے پھر معذور ہو، جو مرضی ہو، پھر تو ایک اگر وہ ہو تو وہ بھی میدان میں آ جاتی ہے۔ یہ تو وہ پھر بھی میرے امیر المجاہدین تھے۔ امیر المجاہدین نے لوگوں کو فکر دے دی۔ کل تک جو ہمارا بچہ اس کے گھر کے اندر جب 2 یا 3 سال کا ہوتا، پروان چڑھتا جاتا تو اس کی زبان پر انڈیا کے میوزک، انڈیا کے گانے ہوتے۔ آج جب ہمارا بچہ 1.5 سال سے اوپر ہوتا تو اس کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا، وہ نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔